بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات سلام علیکم۔ میں آپ کا بھائی تمثیل سرسوی ایک بار پھر عظیم اسٹوڈیو کی جانب سے آپ لوگوں کی خدمت میں شامل ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں گزار ہوں تمامی مہمان حضرات کا اور مومنین حضرات سے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس اسٹوڈیو کو جس کی یاد میں شروع کیا گیا ہے اس کے لیے اصالِ ثواب پڑھ دیں۔ مرحوم عظیم عباس ابن ظریف حسنین صاحب۔ تمام حضرات نے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے قبلہ عالی جناب مولانا سید محمد حسنین نقوی بہشتی سرسوی صاحب کا موضوع حقوق تھا، جس پہ سب سے پہلے جناب محمد حسنین نقوی بہشتی نقوی سرسوی صاحب روشنی ڈالیں گے، اور جو حضرات بھی اس حقوق موضوع کو سن کر سوالات کے جواب دیں گے انہیں مالی انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکر گزار ہے ایک مرتبہ پھر جناب دانش عباس صاحب کے کہ انہوں نے عظیم اسٹوڈیو میں آپ حضرات کے سامنے معارف اسلامی کو نشر کرنے کے لیے آنے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہماری تقریر سخنرانی کا موضوع ہے حقوق، اور حقوق میں ہم بیان کر چکے تھے کہ سب سے پہلا حق خداوند متعال کا ہے، اور خداوند متعال کے حق کے بارے میں یہ بیان کر چکے تھے کہ خداوند متعال کی عبادت کرنا، اس کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کرنا انسان کا فطری حق ہے، اور خدا کی پرستی اور احکام الہی کو تسلیم کرنے کو عبادت بھی کہا جاتا ہے۔ عبادت خداوندی کے 2 طریقے ہوا کرتے تھے۔ ایک طریقہ یہ کہ حلال اور حرام کو جاننا اور اس کے متعلق مسئلے پر عمل کرنا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا جو ہم بیان کر چکے تھے کہ خداوند متعال کی عبادت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس عمل کو، کس کام کو عبادت کہا جاتا ہے، اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تو ہر وہ کام جو رضایت پروردگار کے لیے یا خوشنودی خدا حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جائے، اس عمل کو، اس کام کو، اس فعل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اور وہ عبادت یعنی چند چیزیں ہیں، ان میں سے پہلی شکر خدا یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں شکر کو عبادت کہا گیا ہے، اور شکر وہ عمل ہے جس سے نعمت دینے والے کی تعظیم و تکریم آشکار ہوتی ہے، چاہے شکر زبان سے ادا کیا جائے یا کسی اور طریقے سے شکر ادا کیا جائے۔ شکر ادا کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ذریعے ہیں، ان میں سے کسی بھی طریقے سے شکر خدا کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر انسان ہر نعمت کو اس کے موقع اور محل پر استعمال کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، مثلا اس مائک کا استعمال یہ ہے کہ اس سے نشر معارف اسلامی کو بیان کیا جائے، تو یہ مائک کا شکر ادا کرنا ہے، یا اسی طرح سے اور بھی جو بھی چیز ہے اس کو اس کے موقع اور محل پر استعمال کرنا اس نعمت کے، اس چیز کے شکریہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح سے ہر نعمت کو اس کے موقع اور محل کے خلاف اگر استعمال کیا جائے تو یہ کفران نعمت ہوا کرتا ہے، اور کفران نعمت کی صورت میں اللہ انسان سزا اور سزا کا مستحق ہوا کرتا ہے، اور سزا کے مستحق ہونے کے نتیجے میں اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز
جو عبادت میں شامل ہوتی ہے وہ ہے رزق کا فراہم کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادت کے 70 اجزاء ہیں، ان میں سے ایک حلال روزی تلاش کرنا ہے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اس حدیث کا حوالہ وسائل الشیعہ کتاب ہے جس کی 12ویں جلد اور حدیث نمبر 11 ہے۔ اسی طرح سے حضرت امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اہل و عیال کے لیے حلال طریقے سے روزی فراہم کرتا ہے تو اس کی مثال اس مجاہد کی طرح سے ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتا ہے۔ اور اس عبادت کی تیسری چیز ہے دعا۔ دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، اور یہ بھی عبادت کا ایک جز ہے، کیونکہ یہ خداوند متعال اور بندے کے درمیان رابطہ اور وسیلہ ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، آپ سے معلوم کریں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں ان سے بہت قریب ہوں اور ان کی آواز سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں، اور مجھے اسی طرح سے لہٰذا ان کا فرض یہ ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ مجھے اسی طرح سے پکارتے رہیں۔ اسی طرح سے سورہ مومن جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے، اس کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارا پروردگار جو کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور خبردار میری عبادت میں اکڑنا نہیں، کیونکہ میری عبادت میں اکڑنے والے عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس عبادت کے بہت سے اجزاء اور بہت سے پہلو ہیں جو کہ انشاءاللہ گاہ بے گاہ، وقت بے وقت، موقع بے موقع سلسلہ وار طریقے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وآخر دعواننا وللحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکر گزار ہیں جناب۔ اب آئیے حضرات، میں گزارش گزار ہوں، دعوت سخن دے رہا ہوں ہمارے مہمان شاعر اہل بیت جناب اصفی عباس صاحب کو کہ وہ مومن کے خلوص کو منور فرمائیں۔ چاند سورج ہو کہ ہو عیش کے تارے مولا، چاند سورج ہو کہ ہو عیش کے تارے مولا، آپ کے حسن پا قربان یہ سارے مولا، آپ کے حسن پا قربان یہ سارے مولا، آج کی رات کوئی آنکھ نہ سونے پائے، کیا خبر آج ہی آ جائیں ہمارے مولا، کیا خبر آج ہی آ جائیں ہمارے مولا۔ 4 مصرع اور دیکھیں گے۔ فقیروں کا بھی کیا چاہے جہاں بستی بسا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں
جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. دیکھیں گے فراز دار ہو زندہ ہو صحرا ہو کہ مختل ہو. فراز دار ہو مختل ہو زندہ ہو کہ صحرا ہو. جلی عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے. جلی عشق علی کی شمع پروانے آ بیٹھے. یہ شعر بھی دیکھیں گے خاص طور سے. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو. کوئی موسم کوئی بھی وقت کوئی بھی علاقہ ہو. جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. جہاں ذکر علی چھیڑا وہاں دیوانے آ بیٹھے. ادھر میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا. ادھر میں قبر میں لیٹا ہی تھا ایک نور سا پھیلا. میری بالی پہ آ کر خود علی یہ مرتضیٰ بیٹھے. میری بالی پہ آ کر خود علی یہ مرتضیٰ بیٹھے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے. چلے اپنے مکان سے علی کے در پجا بیٹھے. چلے اپنے مکان سے علی کے در پجا بیٹھے. یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اٹھے. یہ کون آیا کہ اس تقبال میں سب انبیاء اٹھے. نہ بیٹھے کوئی جب تک تب تلک فاطمہ بیٹھے. نہ بیٹھے کوئی تب تک جب تلک فاطمہ بیٹھے. آخری شعر ساتھ پائیں. نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا. نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا. وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے. مقطع ساتھ پائیں. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا. علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا.
کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے، کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ قبلہ آپ سے کچھ ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ جو بار بار دکھا بھی چکے ہیں ہم پہلے بھی، کہ روزے کی حالت میں ہم پانی کے اندر ڈبکی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے کی حالت میں ڈبکی لگانا اگر غسل کی نیت سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ڈبکی لگائی جا سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ غسل کی نیت سے ہو، غسل التماسی کی نیت سے۔ اگر غسل کے علاوہ ڈبکی لگائی جا رہی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس سلسلے سے ڈبکی لگائی جا رہی ہے۔ اگر کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے ڈبکی لگائی جا رہی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ گرمی اور گرمی کو دور کرنے کی وجہ سے یا تفریح اور کھیل کود کی وجہ سے ڈبکی لگائی جا رہی ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اور ڈبکی نہیں لگانا چاہیے۔ ہمارے دوسرے ناظرین کا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں کیا ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، روزہ صحیح ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ قبلہ ہمارا آخری سوال اور ناظرین کا بھی آخری سوال، کیا روزے کی حالت میں شرمگاہ کے بال کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں شرمگاہ کے بھی بال کاٹے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، روزہ بھی صحیح رہے گا۔ واہ، کوئی اور سوال؟ شکریہ۔ اور ناظرین، اور میں اس کلام کے ساتھ آپ حضرات سے رخصتی چاہوں گا۔ قبلہ دیکھ لیں۔ یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے، اسی ماہ رب نے زمیں کو بچھایا، کیا آسماں سے زمانے پسایا، کیا آسماں کا زمانے پسایا، ستاروں سے دامن فلک کا سجایا، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے، اسی ماہ روزوں کی خلقت ہوئی ہے، کہ تکمیل اس میں عبادت ہوئی ہے، کہ تکمیل اس میں عبادت ہوئی ہے، اسی میں حسن کی ولادت ہوئی ہے، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے، یہ رمضان رب کی عطاؤں کا دریا، گناہوں سے اپنے کرو جلد توبہ، گناہوں سے اپنے کرو جلد توبہ، یہ مومن کو رب کا ہے مخصوص تحفہ، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے، میں دامن پسارے کھڑا ہوں اے مولا، تو رازق ہے قیوم رزاق آقا، تو رازق ہے قیوم رزاق آقا،
عطا کر مجھے بھی محمد کا صدقہ، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے۔ اور جہاں یہ ماہ رمضان المبارک ہم پہ کرم ہے تو وہیں قیامت کا مہینہ بھی ہے، اسی ماہ یہ بھی قیامت ہوئی ہے، جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی ہے، جناب خدیجہ کی رحلت ہوئی ہے، امام علی کی شہادت ہوئی ہے، امام علی کی شہادت ہوئی ہے۔ اسی ماہ قرآن نازل ہوا ہے، شب قدر جیسا اجالا ملا ہے، شب قدر جیسا اجالا ملا ہے، یہ تمثیل تحفہ خدا نے دیا ہے، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم ہے، یہ رمضان ہم پر خدا کا کرم